عام کی تین قسمیں، آج کے سبق میں ہم عام کی تین قسمیں پڑھیں گے۔ اسی طرح عام کی اپنی مراد کے سلسلے میں تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد لیا جائے۔ پہلی قسم کیا ہے کہ عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ خالق کل شیء۔ تو اب یہاں عام سے مراد قطعی طور پر عام ہی ہے، ہر چیز سے مراد ہر چیز ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ وما من دابہ سے مراد عموم ہے، جو بھی دابہ ہو، جانور ہو۔ تو عام طور پر یہ صورت ان نصوص میں ہوتے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہو، یعنی عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد ہو۔ تو عام طور پر یہ کن نصوص میں ہوتا ہے؟ جن کا تعلق عقیدے سے ہو۔ دوسری قسم، یقینی طور پر عام سے خصوصی معنی مراد ہو، عموم مقصود نہ ہو۔ یعنی پہلے کیا تھا کہ عموم ہو قطعی طور پر، اب یہاں کہتے ہیں یقینی طور پر خصوص ہو، پہلے کا الٹ ہے، عموم مقصود نہ ہو۔ جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب ظاہر ہے کہ نابالغ بچوں اور فاتر عقل، یعنی جس کی عقل ختم ہو چکی ہو، تو لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہے، پاگل ہے، تو ان پر حج فرض نہیں ہے۔ معطول عقل ہے، جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ اسی طرح یہ آیت اپنے عمومی مفہوم میں نہیں، یہ آیت اپنے عمومی مفہوم میں نہیں ہے کہ ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری قسم، عام مطلق، جس میں تخصیص کے لیے کوئی واضح قرینہ نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہو جو بتائے کہ اس کا عموم پر باقی رہنا ضروری ہے۔ جس میں تخصیص کے لیے کوئی واضح قرینہ نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہو جو بتائے کہ اس کا عموم پر باقی رہنا ضروری ہے۔ اس میں اسی درجے کے قوی دلیل کی بنا پر تخصیص عمل میں آ سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی جمع کرنے والے کی مذمت پر۔ تو عام مطلق ہے کہ نہ اس میں عموم کے قرینے پر کوئی دلیل ہے، نہ تخصیص والے قرینے پر کوئی دلیل ہے، تو دونوں طرف برابر ہے۔ تو اس میں اسی درجے کے قوی کی بنا پر تخصیص عمل میں آ سکتی ہے، کہ جیسے عام قوی ہے تو اس طرح اس کے لیے قوی دلیل کے ساتھ اس میں تخصیص ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی جمع کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب اس آیت میں سونا چاندی کی جمع کرنے والے کی مذمت فرمائی، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو سونا یا چاندی جمع رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سونا چاندی میں زکوٰۃ واجب قرار دیا جانا خود اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جبکہ سونا چاندی کے ایک مقدار اس کے پاس جمع ہو۔ آگے تمرینی سوالات ہے کہ عام کی تعریف کرو، قرآن مجید سے عام کے 10 مثالیں دیجیے، یہ آپ لوگوں نے حل کر کے آنا ہے۔ عام کا حکم اور اس میں فقہا کا اختلاف، عام قطعی ہے، خاص کی طرح امام شافعی کے نزدیک ظنی ہے، ہمارے نزدیک قطعی ہے عام کی طرح۔ کن ذرائع سے عام میں تخصیص ہوتی ہے؟ وہ 4 ذرائع ہیں، عقل سے، حس سے، اور نص سے، مشاہدے سے۔ معنی اور مراد کے اعتبار سے عام کی 3 قسمیں مع مثال ذکر کرے جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ مشترک مؤول، کتاب اللہ کے پہلے تقسیم، اب لفظ کے اپنے معنی کے وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ تو خاص عام ہم نے پڑھ لی، آج ہم پڑھیں گے مشترک اور مؤول۔ مشترک کی تعریف، مشترک وہ لفظ ہے جو 2 یا اس سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مشترک 2 یا 2 سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے عین، اس کے معنی آنکھ کی بھی ہے، پانی کی چشمے کی بھی ہے۔ اب عین
دو معنوں کے لیے وضع کیا گیا. آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، پانی کے چشموں کو بھی کہتے ہیں. آگے من، اس کے معنی من ہے، من اس کے معنی بعض کی بھی ہیں اور ابتدا کی بھی ہیں. تو مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا اس سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو. مشترک کا حکم یہ ہے کہ دوسرے قرائن کے ذریعے اس کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کی جائے. تو مشترک کا حکم کیا ہے کہ جو دوسرے قرائن ہیں اس کے ذریعے اس کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کی جائے گی اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. جیسے باری تعالیٰ کا قول ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب اس آیت میں قروء کے معنی حیض کے بھی ہے، طہر کے بھی ہے. تو قروء دو معنوں میں مشترک ہے، حیض اور طہر میں. تو احناف نے حیض کا معنی مراد لیا ان قرائن کی وجہ سے. پہلے قرینہ کیا ہے؟ عدت کا مقصد فراغت رحم کو جاننا ہے اور یہ حیض ہی سے معلوم ہوتا ہے. دوسرا قرینہ حدیث میں باندی کی عدت دو حیض قرار دی گئی ہے، طلاق الامت سنتان وعدتها حیضتان، کہ باندی کی عدت دو حیض ہے. نمبر 3، قرآن نے حیض سے مایوس عورتوں کی عدت 3 ماہ مقرر کی ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. تو معلوم ہوا کہ عدت میں اصل حیض ہے. دوسری مثال جیسے کہ وضو کے حکم میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم مسح کرو اپنے سروں کے. تو اس میں با کے معنی بعض کی بھی ہوتے ہیں، با کئی معنوں کے لیے آتے، تبعیض کے لیے، بیان کے لیے، نیز زائدہ بھی ہوتا ہے. اگر با کو بعض کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا فرض ہے، ورنہ پورے سر کے مسح کے معنی ہوں گے. احناف نے تو یہاں ہم نے با والے معنی پر محمول کیا ہے. احناف نے یہاں با کو بعض کے معنی میں لیا ہے کہ با بعض کے معنی میں تبعیض کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر وضو میں صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا ثابت ہے، جو حدیث مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں ہے. مشترک سے متعلق دوسرا حکم یہ ہے، پہلا حکم تو گزر چکا ہے. پہلا حکم کیا ہے مشترک کے متعلق؟ کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ دوسرے قرائن کے ذریعے اس کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کی جائے گی اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. دوسرا حکم بیک وقت لفظ مشترک سے متعدد اور مختلف معنی مراد نہیں لی جا سکتے. ایک ہی وقت میں مشترک سے متعدد اور مختلف معانی مراد نہیں لی جا سکتے. ایک وقت میں ایک معنی مراد ہو اور مشترک کے مختلف معنوں میں سے جب کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی تو اس کو مؤول کہتے ہیں. تو مؤول کی تعریف ہے مشترک کے مختلف معنوں میں سے کسی ایک کو جب ہم ترجیح دیتے تعویل کے ساتھ، قرائن کے ساتھ، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ مؤول. تمرینی سوالات ہے، مشترک کی تعریف کرو، مشترک کب مؤول ہو جاتا ہے، مشترک کا حکم کیا ہے، قرآن مجید سے مشترک کی 2 مثالیں بیان کرو. اب یہاں سے کتاب اللہ کے دوسری تقسیم ہے. کتاب اللہ کے دوسری تقسیم لفظ کے اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے ہے. لفظ میں اپنے معنی کے اعتبار سے کتاب اللہ کی دوسری تقسیم، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. اس کا وجہ حسر یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا. اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا اسی میں استعمال ہو، تو یہ حقیقت ہے. اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہے بلکہ اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہے تو یہ مجاز ہے.
پھر ان دونوں میں سے ہر ایک جس کا معنی ظاہر ہوگا یا نہیں، اگر جس کا معنی ظاہر ہے تو صریح ہے، اگر جس کا معنی چھپا ہوا ہے تو کنایا ہے۔ تو لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایا۔ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی میں استعمال ہو تو حقیقت ہے۔ واضح کے اختلاف کے اعتبار سے حقیقت کی بھی چار قسمیں ہیں۔ واضح کے مختلف ہونے کے اعتبار سے حقیقت کی بھی چار قسمیں ہیں: حقیقت لغویہ، شرعیہ، عرفیہ، اصطلاحی۔ حقیقت لغوی، شرعی، عرفی، اصطلاحی۔ اہل زبان کے وضع کے مطابق لفظ استعمال ہو تو حقیقت لغوی ہے، جیسے ارض کے معنی زمین، سما کے معنی آسمان۔ شریعت کے وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت شرعی، جیسے صلاۃ، صوم۔ اب صلاۃ کا معنی نماز ہے، صوم کا معنی روزہ ہے، تو شریعت کے وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت شرعی۔ عامت الناس کے وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت عرفی ہے، جیسے دابا، چوپائے کے لیے۔ کسی خاص فن یا مخصوص گروہ کے وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت اصطلاحی ہے، جیسے فقہا کے ہاں فرض و مندوب، یہ حقیقت اصطلاحی ہے۔ نحویین کے ہاں کلمہ اور کلام، یہ حقیقت اصطلاحی ہے نحویین کے نزدیک۔ اب حقیقت کا حکم کیا ہے؟ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے اصلاً معنی حقیقی ہی مراد ہوگا، کسی بھی لفظ سے اصلاً معنی حقیقی ہی مراد ہوگا، نہ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوگی نہ متکلم کی نیت۔ اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تعارض ہو جائے تو معنی حقیقی ہو کے ترجیح ہوگی۔ اب مثلا کسی نے عورت کو کہا انت طالق، تو طالق سے اس کا حقیقی معنی طلاق مراد ہے۔ اب اس کے لیے کوئی قرینہ کی ضرورت نہیں، نہ متکلم کی نیت کی ضرورت ہے۔ جب انت طالق کہہ دے تو یہ عورت کو طلاق واقع ہوگی، نیت ہو یا نہ ہو۔ آگے ایک اور فائدہ بیان کر رہے کہ معنی حقیقی معنی مجازی میں تعارض ہو جائے تو معنی حقیقی ہی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ مجاز کی تعریف: مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے وضعی معنی میں استعمال نہ ہو، جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو۔ مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، اور اس کے استعمال اور وضع معنی کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے وضعی معنی میں استعمال نہ ہو، اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، اور اس کے استعمال اور وضعی معنی کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او لامستم النساء، ملامست کے حقیقی معنی او لامستم النساء کہ یہ کہ تم عورتوں کو چھو۔ تو اب کہتے ہیں ملامست کے حقیقی معنی ایک دوسرے کو چھونے کے ہیں، لیکن یہاں جماع مراد ہے، اور اسی استعمالی معنی اور حقیقی معنی کے درمیان مناسبت ظاہر ہے۔ تو یہاں او لامستم النساء کا سے مراد حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی جماع مراد، لیکن حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت ہے، دونوں میں لمس پایا جاتا ہے، چھونا۔ معنی حقیقی چھوڑنے کے قرائن: اب یہاں سے کچھ قرائن بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ معنی حقیقی کو چھوڑ کر دوسرا معنی اسی وقت مراد لیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو۔ یہ قرینہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ نفس کلام، پہلا قرینہ کیا ہو؟ نفس کلام، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اب
کہتے یہاں معنی حقیقی تو بازو پس کرنے کے ہے. جناح ذل کا مطلب ہے وخفض کہ تو اس کے لیے جھکا لے جناح. تو یہاں حقیقی معنی بازو پس کرنے کے. مگر ذل جب کہہ دیا کہ ذل کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ تواضع اور انکساری مراد ہے کہ آپ صحابہ کے لیے تواضع کریں اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں. نمبر 2، دوسرا قرینہ کیا کہ کلام کا سیاق کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. اب یہاں معنی حقیقی تو ظاہر ہے، ظاہر یہ ہوا کہ مخاطب کو ایمان اور کفر کا اختیار دیا جائے. اب اس آیت کا معنی حقیقی بظاہر کیا ہے کہ مخاطب کو ایمان اور کفر کا اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر اختیار کر لے. مگر آگے انا اعتدنا للظالمین نارا، جب یہ ارشاد فرمایا تو اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے تحدید مقصود ہے، ڈرانا دمکانا مقصود ہے، نہ کہ کفر کو اختیار کرنے کی اجازت دینا ہے. تو حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی یہاں تحدید مقصود ہے، ڈرانا دمکانا مقصود ہے. متکلم کی کیفیت، تیسرا قرینہ کیا؟ متکلم کی کیفیت. جیسے بیوی شوہر کے گھر سے جانا چاہتی ہو اور شوہر کہے کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، تو معنی حقیقی یہ کہ وہ عورت کبھی بھی گھر سے نکلی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن متکلم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اسی وقت نکلنے پر طلاق دینا مقصود ہے. اس کو یمینی فور کہا جاتا ہے، یعنی اگر اسی حالت میں عورت نکلے گی تو طلاق واقع ہوگی، بعد میں نکلے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اب اس کا حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا کہ جب بھی عورت نکلے گی تو اس کو طلاق واقع ہوئی، تو حقیقی معنی یہی تو اس کو چھوڑ دیا گیا متکلم کی کیفیت کی وجہ سے. چوتھا قرینہ عرف و عادت کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا ہو. جیسے ایک شخص نے قسم کہا کہ فلاں شخص کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو معنی حقیقی تو یہ ہے کہ پاؤں اس کے گھر میں نہیں رکھوں گا. مگر عرف میں اس سے مطلق دخول ہونے کے معنی مراد لیا جاتا ہے کہ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. تو معنی حقیقی کیا؟ پاؤں رکھنا. لہذا معنی حقیقی یہاں چھوڑ دیا گیا عرف و عادت کی وجہ سے. اور عرف و عادت میں اس کلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں. نمبر 5واں قرینہ جس کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ محل کلام کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، معنی حقیقی ماں کا حرام ہونا ہے، مگر مراد ماں سے نکاح کا حرام ہونا ہے، یہ مجازی معنی ہے. یہ کچھ اہم قرائن ہے جن کی بنا پر معنی حقیقی کے بجائے معنی مجازی مراد دیا جاتا ہے. اب حکم کیا ہے کہ جہاں معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ ہو یا متکلم خود کہتا ہے کہ اس نے معنی مجازی مراد دیا ہے، پہلے کیا کہ معنی حقیقی مراد لینا ممکن ہی نہیں، یا متعلق خود کہتے کہ میرا معنی مجازی مراد ہے، یا کوئی قرینہ موجود ہو معنی مجازی کا تو جس سے معلوم ہو کہ متکلم کا مقصود معنی مجازی ہے. ان تمام صورتوں میں لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد دیا جائے گا جب یہ قرائن پائے جائے. ایک ہی لفظ سے بیک وقت حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد نہیں لے جا سکتے. جیسے قمر کے معنی حقیقی چاند اور معنی مجازی خوبصورت آدمی کی ہے. اب قمر سے بیک وقت ان دونوں معنوں کو مراد لینا درست نہ ہوگا، البتہ اس سے ایک صورت مستثنا ہے جس کو عمومی مجاز کہتے ہیں. تو ایک ہی لفظ سے بیک وقت معنی حقیقی اور معنی مجازی مراد نہیں لے جاتا. تو اس کی مثال ہے قمر دی ہے. اسی طرح اسد بھی ہے کہ اسد سے بیک وقت رجل شجاع بہادر آدمی اور حیوان مفترس چیر پاڑنے والا جانور شیر مراد نہیں لے جا سکتا. تو بیک وقت ایک معنی مراد نہیں لیں گے ایک ہی لفظ سے. کہتے اس سے ایک صورت مستثنا ہے جس کو عمومی مجاز کہتے. اب عمومی مجاز کی تعریف کیا ہے؟
عمومی مجاز یہ ہے کہ لفظ سے معنی مجازی ہی مراد لیا جائے، مگر اس معنی مجازی میں اتنا عام ہو، لفظ معنی مجازی میں اتنا عام ہو کہ معنی حقیقی بھی اس میں داخل ہو جائے۔ تو عمومی مجاز کہتے ہیں کہ لفظ معنی مجازی میں اتنا استعمال ہو، اتنا معنی استعمال ہو کہ معنی حقیقی اس کا ایک فرد بن جائے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں تمہارے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اب یہ اس کے معنی حقیقی بغیر چپل جوتے وغیرہ کے پاؤں کے رکھنا، ننگے پاؤں داخل ہونا معنی حقیقی ہے۔ اور عمومی مجاز ہے کہ مطلق داخل ہونا مراد لیا جائے گا، چاہے ننگے پاؤں داخل ہو یا چپل پہن کر، تو جیسے بھی وہ داخل ہوگا تو حانث ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں عمومی مجاز۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم نے تو پہلے اصول بیان کیا کہ حقیقت اور مجاز ایک لفظ سے مراد نہیں ہو سکتے بیک وقت، اور آپ لوگوں نے تو یہاں جمع کر دیا۔ اگر کسی نے قسم کہا ہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تم کہتے ہو اگر وہ جیسے بھی داخل ہو گیا تو حانث ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے عمومی مجاز مراد لیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اپنے معنی مجازی میں اتنا استعمال ہوا کہ معنی حقیقی اس کا ایک فرد بن گیا، یہ عمومی مجاز ہے۔ تو اس صورت میں دونوں مراد ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ